اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتقابل لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. عزیزان محترم، اسلام اور اس کے رہنما کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ہماری اب تک کی گفتگو کی تلخیص یہی تھی کہ جب مفادات ٹکرائیں تو معاشرے میں انتشار پیدا ہو، اور جب معاشرے میں انتشار پیدا ہو تو انسان بے اطمینانی محسوس کرے، اور جب انسان بے اطمینانی محسوس کرے تو ایک انسان کا اعتماد دوسرے انسان کے اوپر سے اٹھ جائے. یہ ہے ساری گفتگو کا خلاصہ. بس تعینوں جس پڑھنے و پڑھا دیکھو، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو دو چیزوں سے مدد لینا، یا صبر کر کے مصیبت پہنچانا یا نماز پڑھ کے مصیبت پہنچانا. وسائلوں کے صبر و صلاح بھائی میں نے مستقل کر دی گفتگو اپنے موضوع سے. استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو. اس وقت مدد حاصل کرو جب کوئی مصیبت آ جائے. کس چیز سے مدد حاصل کرو؟ صبر سے. صبر سے. بھائی صبر کیسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفس کے کنٹرول کو. تو نفس پر کنٹرول کر کے اپنے نفس سے مدد مانگو. صلاح کسے کہتے ہیں؟ وضو کر کے قبلہ کھڑے ہو کے کچھ مخصوص ارکان کا ادا کرنا. یہی ہے نا قرآن کا حکم. کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَاسْتَعِينُوا استعانت چاہو، استعانت چاہو. اب میں کیسے سمجھ رہا ہوں کہ خدمت میں یاد کروں کہ جب ہم نے سورہ حمد کا ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار ہم
تیری عبادت کرتے ہیں اور فقط تم سے مدد چاہتے ہیں تو کسی توحید پہنچے گا کہ بھائی مدد بھی اللہ سے ہی چاہو، کسی اور سے نہ چاہو، اور اس اللہ نے کہا کہ سب سے مدد چاہو تو کیا سب ہونا ہے؟ سب ہونا تو نہیں ہے، سلاد ہونا تو نہیں ہے، سلاد تو سب کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، مدد مانگنی ہے اللہ سے، وسیلہ بناؤ سب کو، وسیلہ بناؤ سلاد کو۔ اور اگر پوری زندگی کے مسائل سے پریشان ہو چکے ہو تو اب نبردات ہونے کے لیے نصارت آتے ہیں، کہنا میں کرم کیا ہے یا جو نبی رحمت یہ کہوں وسودو وابودو ربکم وقالوا خیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان نہ کرا دو یہ کہوں رکوع کرو کہیے گا یہ جگہ گفتگو چوتھے مرحلے میں آئی ہے، اور اب میں کنوے نہ کر سکوں، یہ میرے فن میں گفتگو کی کوتاہی ہوگی کہ میں بات کو نہ پہنچا سکوں، لیکن جو پہنچانے جا رہا ہوں وہ صرف اس بنیاد پر کہ مجھے آپ کے معیار سماعت میں یقین ہے۔ رکوع کرو پہلا حکم، وسجدوا سجدہ کرو دوسرا حکم، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو دوسرا حکم، وافعلوا الخیر عمل خیر کرتے رہو چوتھا، اور آخری حکم ہدایت کا لعلکم تفلحون، ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں، ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ جب محشر میں آؤ گے تو جنت تمہاری ہے، رکوع کرو سجدہ کرو اللہ کی عبادت کرو عمل خیر کرو، اگر یہ کرتے رہے تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم قیامت کے دن تمہیں جنت دے دیں گے، اور اسی کا نام ہے جو ہے پچھلی تقریب متضر ہوگی ہوا سماکم المسلمین، بھائی اگر اس پر عمل کرو گے تو تم ابراہیم کے بتائے ہوئے مسلمان ہو، اور اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو تم ابراہیم کے بتائے ہوئے مسلمان نہیں ہو، تو اب مسلمان کو جب رکوع کرے سجدہ کرے عبادت کرے عمل خیر کرے تو ابراہیم بہن، اب سمجھو کیسے کہ اسلام کیا ہے؟ بھائی رکوع کا طریقہ ہے تو سب جانتے ہیں نا، لیکن جب آیت آئی تھی کہ رکوع کرو اس وقت کسی کو نہیں معلوم تھا، جب آیت آئی تھی کہ سجدہ کرو اس وقت سجدہ کسی کو نہیں معلوم تھا، تو اب ضرورت تھی نا، ضرورت تھی کہ یہ اسلام جس کے معنی ہے سر حاضر سر کو رکھ دینا، یہ اسلام جس کے معنی ہے سر تسلیم کو کم کر دینا، یہ اسلام جس کے معنی ہے کسی کی مرضی کے مطابق اپنی پوری زندگی کو گزار دینا، یہ اسلام کے مختلف مفہوم ہیں جو لوگوں کو لکھے ہوئے ہیں، تو اس اسلام کو سمجھے کرتے تو کیا کرے گا اسلام سمجھ آ جائے۔ اس ذہن میں میرے ساتھیوں کو محسوس ہے کہ جب کچھ اندھوں نے یہ طے کیا کہ ہاتھی دیکھیں گے، اب اندھا دیکھ تو سکتا نہیں، دیکھا تو ممکن نہیں ہے، تو ان اندھوں کو ہاتھی کے بعد لے جایا گیا اور انہوں نے اسے ٹٹول کے دیکھا، تو جس کے ہاتھ میں کان آیا اس سے کہا کہ ہم ہاتھی سمجھ گئے پنکھے کے مطابق ہے، پنکھے جیسا ہے، جس کے ہاتھ میں اسے پاؤں آئے کہا کہ بھائی ستون ہے، اور جس کے ہاتھ میں اس کی خون آ گئی اس سے کہا بھائی ایک موٹا سا رستہ ہے، ہاتھی جسے کہتے ہیں وہ موٹا سا رستہ ہے، اور جو کھڑا ہوا دور سے پورے ہاتھی کو دیکھ رہا تھا اس کی نگاہ میں نہ وہ پنکھا ہے نہ وہ ستون ہے نہ موٹا سا رستہ ہے، اور جہاں تو مشہور ہے نا، تو یہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک ہی شہر کے مختلف تعمیرات اور مختلف طریقے سے نکل رہا ہے، بھائی اسلام اندھے کے آگے آ گیا، اب ہمیں اندھوں کے ہاتھ کا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں تو اسلام چاہیے جس پر یہ قرآن آتی دین اسلام، بھائی ہمارا دین اسلام ہے، ہم جسے دین اسلام کہتے ہیں وہ دین اسلام ہے، توجہ ہے، تو اب دین اسلام کا تعارف اگر ہوتا کرانے تو وہی دین ہے، وہ نہ پنکھا ہے نہ رسی ہے نہ ستون ہے، بھائی بات تو والے ہو رہی ہے، تو اب ایک نمونے کی ضرورت تھی، ساتھ جو شروع ہے اگر عنوان کے اندر محفوظ ہو اسلام اور اس کے رہنما، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو اب ایک نمونے کی ضرورت تھی، اسلام اگر تھوڑا سا بتا دیا کیا یہ رسی ہے، کسی اور کو کچھ اور دکھلا دیا کہے گا کہ یہ پنکھا ہے، کسی اور کو کچھ اور دکھلا دیا کہے گا یہ ستون ہے، اور پورا کا پورا دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، پورا اسلام سمجھ میں رہا ہے، تو ہم یہ طے کیا کہ بھائی یہ پیسہ دے رہا ہوں، ایک انسان دے رہا ہوں، اب تم اسلام کو نہیں تو سمجھ نہیں سکتے،
اب تمہارے جیسا ایک انسان دے دو وہ اگر کچھ کر دے تو اسلام، وہ اگر کسی چیز پر رک جائے تو رک جانا اسلام، وہ اگر کھڑا ہو جائے کھڑا ہو جانا اسلام، وہ اگر بیٹھ جائے بیٹھ جانا اسلام۔ تو اب محمد عربی کی ساتھ میں اسلام کو مجسم کر کے پروردگار نے دنیا میں بھیجا۔ یہ تبدیل ہے جب تک جو ہونے گا مجھے تبھی سے رسول کر رہی ہے، وہ تمہیں مجھے تبھی سے بنا رہی ہے اور مجھے لے جانا ہے کسی مسجد تک، تو اب محمد عربی اسلام کا مکمل نمونہ، اسلام کا مکمل نمونہ کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد، یہ اسلام کا مکمل نمونہ ہے۔ آ گیا نا، اور کہا کہ حدیث کہہ دو ابھی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ بھائی توجہ ہے، اسے کیا یہی تو سننے والوں کو رحمت دینی تھی، اسی رنگی کے لیے اپنے سننے والوں کو لے کے آؤ، ابھی کہہ دو بھائی اس آیت سے میں آخری کلام میں کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اسے ترجمے کو ذہن میں ٹھیک کر لیں، اور ابھی کہہ دو ان صلاتی میری نمازیں، ونسکی میری ساری عبادتیں، ومحیای میری پوری زندگی، ومماتی میری موت للہ رب العالمین، زندہ ہوں اس اللہ کے لیے، مروں گا اس اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہوں اس اللہ کے لیے، کتنی بھی عبادتیں کر رہا ہوں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی صحیح نہیں۔ وبذلک کا امید کو مجھے حکم دیا گیا، پیغمبر کو حکم دیا گیا کیا؟ انا اول المسلمین، ابھی پہلے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اول المسلمین میں ہوں، میں اول المسلمین نہیں، مسلمانوں کا پہلا مسلمان، پچاس کا جہاز ہے، انہیں مسلمانوں کو بند کر دیا گیا، یعنی اول المسلمین کے بعد نمونہ اسلام، میں ہوں پہلا مسلمان، اب میری سیرت پر عمل کر کے مسلمان بن کے لاؤ، بنتے مضمون سمجھ میں آ گیا؟ نہیں، مجھے اجازت ہے کہ میں دنیا کا جائے بن جاؤں، ترجمہ دوسری ہے کہ پہلا مسلمان میں ہوں، یہ ترجمہ دوسری ہے انا افضل المسلمین، میں مسلمین کا افضل ہوں، مسلمین کا افضل ہوں۔ تو یا رسول اللہ وہ مسلمین کون ہے جن کے اول آپ ہے؟ تو اسی دن کے لیے کہا تھا افضلنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد رسول اللہ محمد، اول المسلمین۔ اب رسول نمونہ ہے اسلام کا، رسول تجسیم ہے اسلام کی۔ بھائی مرضی الہی پر چلنے کا نام ہے اسلام، وحی الہی کا نام ہے قرآن، اور اس پر عمل کر کے دکھا دینے کا نام ہے محمد۔ اب یہ تینوں لفظ ذہن میں رہیں، مرضی الہی کی اطاعت کا نام ہے اسلام، وحی الہی کا نام ہے قرآن، اور قرآن پر عمل کر کے دکھا دینے کا نام محمد۔ تو بظاہر یہ تین الگ الگ لفظیں نظر آ رہی ہیں، اسلام، قرآن اور محمد، بظاہر یہ تین الگ الگ لفظیں نظر آ رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پروردگار نے اپنی مرضی کو جب دین کے سانچے میں ڈالا تو اسلام کا، اور جب اسی مرضی کو الفاظ کا پیدا کرایا تو قرآن کا، اور جب اسی کو بندہ بنا کے بھیجا تو محمد کہہ کے بھیجا۔ اب محمد اسلام ہے، بتا جہاں بول رہے ہیں ادھر کہ اب یہ چوتھا مرحلہ ہے اور گفتگو کو یہیں سے کر آگے بڑھانا ہے۔ محمد اسلام ہے، مجموعہ اسلام ہے، اسلام کی ترتیب ہے، یعنی میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہے کہ کرو تو کرنا اسلام، اگر کہے کہ اٹھ جاؤ تو رکنا اسلام، اگر کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا اسلام، اگر کہے قریب آ جاؤ قریب آ جانا اسلام، اگر کہے دور چلے جاؤ دور چلے جانا اسلام، اگر کہے کہ اولاد سے محبت کرو تو محبت کرنا اسلام، اور اگر کہے کہ ان کے دشمنوں سے نفرت کرو۔ آہستہ آہستہ سے آگے جائے گا۔ بھائی محمد مجموعہ اسلام، کردار محمد اسلام۔ اب میں پوچھوں اتنے بڑے مجموعے سے کہ بھائی قرآن تمہارے پاس ہے، اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور جیسا کہ محفل مرتضیٰ میں شب میں عرض کر رہا ہوں مسلسل تبیانا میں کل شے، اس کتاب میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ نے لکھ نہ دی ہو۔ میرا عنوان محفل مرتضیٰ میں یہی تھا
کہ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان ہے. اچھا بھائی بہت توجہ ہے، مجھے حرکت نہیں کرے لیکن چاروں کے سننے والے متوجہ رہے. اب قرآن کو سجانے لکل شیء ہے اور کافی بھی ہے تمہارے لیے، کافی ہے. تو اب نماز جس سے یہ حکم ہے ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو، اس نماز کا طریقہ پورے قرآن میں کہیں بھی دکھلا دیں، میں دکھلا دیں. ایک قول ہے سارے مسلمانوں سے، بھائی اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، یہ تو لکھا ہے قرآن میں. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، یہ تو لکھا ہے قرآن میں. بھائی کیسے قائم کرو، قائم کیسے ہوتا ہے قرآن میں؟ تو چلے ذرا پہنچتے چلے، شاید کچھ نہیں جائے. تو اب یہی آیت سورہ حج والی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو. تو اب دو آیتیں لکھ لے کہ نماز میں رکوع ہوگا، نماز میں سجدہ ہوگا. اب اور الٹا ہم نے قرآن کو سورہ غافر میں ایک آیت ملی، سبح بحمد ربک، تسبیح کرو اپنے اللہ سے حمد کی. تو اب سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم ہو گئے، ہم نے یہ بھی لکھ لیا. رکوع مل گیا، سجدہ مل گیا، تسبیح مل گیا، سبحان ربی الاعلیٰ مل گیا. اب اور ان سے سورہ مدثر نے آواز دی، وربک فکبر، تکبیرۃ الاحرام ہو، یہ ہے نا نماز کا، اور تکبیرۃ الاحرام بھی لکھ لیجیے. اب اور ان کے قرآن کو ایک جگہ ملا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، قراءت کرو، تو آپ قراءت بھی لکھ لیں. تو اب آپ کے پاس کم و بیش نماز کے اجزاء تو آ گئے، رکوع، سجدہ، تکبیرۃ الاحرام، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم اور قراءت آ گئے نا. اس تک میں 6 چیزیں قرآن نے بتا دی. اب میں سارے مسلمانوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جس ترتیب سے یہ ہے آیتیں، اسی ترتیب سے اگر میں نماز پڑھوں کہ پہلے سجدہ کروں، پھر کھڑے ہو کے رکوع کروں، اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہوں، اور پھر بیٹھ جاؤں اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ دوں، اور پھر کھڑا ہو کے قراءت کر دوں، تو دنیا کا کوئی مسلمان اسے نماز کہے گا؟ بھائی پہلے سجدہ ہو، پھر رکوع ہو، اور پھر کھڑے ہو کے آدمی قنوت پڑھے، اور قنوت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے اور کہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور پھر کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے کہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، نماز ہوگی؟ بھائی اجزاء سارے آ گئے. قرآن کے بتائے ہوئے اجزاء سارے آ گئے. یعنی اگر قرآن تنہا کافی ہوتا تو پوری امت میں بھی نماز چل رہی ہوگی. اگر اس طریقے سے قرآن مجید سے آیات کو کیا جاتا اور کرنے کے بعد نماز پڑھ جاتی تو ملت اسلامیہ کا کوئی مسلمان، کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ نماز ہے؟ نماز نہیں ہے. اگر چاہیے قرآن سے مانی ہے تو اتنی بات طے ہو گئی کہ نماز قرآن دیکھ کر نہیں ہوتی، محمد مصطفیٰ کے عمل کو دیکھ کے ہوتی ہے. نماز قرآن دیکھ کے نہیں ہوتی، نماز محمد مصطفیٰ کے عمل کو دیکھ کے ہوتی ہے. محمد نے کہہ دیا تھا سلو کما رائے تمہیں سلی، پر اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے لے گئے ہو. جب قرآن نے واضح دیے انہیں مرتب کیا محمد نے، اور مرتب کرنے کے بعد امت کے سامنے پیش کیا تو مجھے دنیا کہنے کی اجازت ہے کہ اسلام کا ایک رکن ہے نماز. جب دو رہنما کے بغیر نہیں مل سکا تو پورا اسلام رہنما کے بغیر کیسے نہیں آئے گا؟ گفتگو رہنما کے ساتھ بھائی بہت بڑا جہاز مقبول ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ سلسلہ فکر معین ہے اور ہر تقریر دوسری تقریر سے فہمت ہو کر آگے بڑھ رہی ہے. گفتگو رہنما تک آ گئی. ہمارا ہے تم مسلم اور دیکھو سلو کے بنی نماز پڑھو، سلو کے بنی نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے بنی نماز، سلو آرڈر نماز پڑھو. صاحبان فکر بیٹھے میں اس لیے بات کر رہا ہوں بھائی ایک سلو وہ ہے، بہت توجہ رکھیے گا، ایک سلو وہ ہے جو پیغمبر کی زبان سے نکلا اور ایک سلو وہ ہے جو خدا کی زبان سے نکلا. اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ یاد کر رہا ہوں، سلو کما رائے تو بولی ہوتا نہیں. پیغمبر نے کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں
اس طریقے سے نماز پڑھو تو سنی چلانی خدا کی نماز پڑھنا اور اب چلے قرآن کی طرف وہ ملائے کرتا ہوں یہ سنی نہیں یا نہیں آ رہی سنی تصویر بہت مشہور ہے پیغمبر نے بھی کہا سنو اور نے بھی کہا سنو تو جب پیغمبر کہے سنو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نماز پڑھو اور جب خدا کہے سنو تو اس کا مطلب ہے کہ محمد سے آگے مل جاؤ سنو سما رائے تمہاری مسلی بھائی مجھے جس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طریقے سے نماز پڑھنا کسی اور طریقے سے نماز نہ پڑھنا تو معیار نماز کا کیا ہے نماز کا معیار کیا ہے محمد عربی کے طریقے سے ادا کرنا یہ نماز محمد عربی جس طریقے سے نماز پڑھو اس طریقے سے نماز پڑھو یہی ہے معیار یہی ہے اب میں کیسے عرض کروں کہ عید چکن ہوئی اچھا چلے ہونے کے تفصیل کے واقعے کو روکوں آؤں گا تفصیل کے واقعے پر جنگ جمل ہوئی انہیں بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ ہوئی جنگ جمل ہوئی جنگ جمل کے بعد امیر المومنین نے ایک نماز پڑھائی اور نماز میں پیچھے جو سفید تھی انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرمایا پیغمبر کے ہاتھ لے کے ہوئے لوگ پیغمبر سے استفادہ کیے ہوئے لوگ موجود تھے جب علی نے نماز تمام کی تو حضرت عمران ابن حکیم نے حضرت مطرف ابن عبداللہ سے دونوں بزرگوں کے نام تاریخ میں مجھ سے کہا میں جملہ سنے تو مجھے کہا بڑا پالیسی میں جملہ ہے ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے مجھ سے کہا بھائی آج نماز میں لکھ آ گیا بات کیا لکھ آیا کہا آج اس جوان نے رسول کی نماز یاد دلا دی بھائی اب میں کیسے کروں اپنے موسم سننے والوں کی خدمت میں آج اس جوان نے ہمیں ہم لوگوں کو رسول کی نماز یاد دلا دی تو اگر اس نماز سے پہلے رسول ہی کی جیسی نماز ہو رہی ہوتی تو یہ دنیا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب آگے باتیں کریں برکت عبادت ہے محمد اگر عبادت نہیں ہے تو محمد کرو اور اگر اپنی مرضی سے عبادت کی تو وہ تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی یعنی مغرب کے اگر 3 رکعتیں ہیں تو 3 ہی پڑھو اگر 25 پڑھ بھی خوش ہو کر تو وہ ساری کی ساری تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اس لیے کہ جتنے کا مطالبہ ہے اتنا ہی ادا کرو اضافہ نہیں چاہیے اضافہ نہیں چاہیے جتنے کا جتنے کا مطالبہ ہے اتنا ہی ادا کرو نماز نام ہے عمل محمد کے اتباع کا اور عبادت نام ہے پیروی ہے عبادت محمد کا میں بات تو کرتا ہوں باتیں کر دوں میں دیکھیے سورہ زمر میں دیکھیے یہ مشرک ہے نا شرک کرنے والا اس طرف بتوں کے بناتا ہے انہیں پوچھتا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے 1988 ہے اتنا پڑھا لکھا بت طرف کہ وہ واقعی اسے خدا سمجھتا ہے تو اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور جب چاہے اٹھا کے پھینکے تو کیسا کی ہو جائے کچھ بھی تو نہیں تو کیا واقعی اسے خدا سمجھتا ہے نہیں نہ آج کا بت طرف خدا سمجھتا ہے اور نہ کل کا بت طرف بتوں کو خدا سمجھتا ہے نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا اور قرآن میں ہے کہ یہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ان بت پرستوں سے پوچھو کیا آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ سب کہیں گے کہ خالق تو اللہ ہے اچھا تو بت پرست بھی خالق اللہ ہی کو مانتا ہے اچھا تو جب خالق اللہ ہے تو یہ کیا ہے یہ جو بت تم نے بنا کے رکھے تو اب جواب سنیں گے قرآن
ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. بھائی ان بتوں کو تو ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی بن جائیں. ما نعبدهم الا لیقربونا. پورا زمانہ 39واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کے آغاز کا ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے اور ہماری شفاعت کر دے. بھائی توجہ ہے، اللہ نے یہی کہا تھا کہ تم ان کی پوجا کرو. انہوں نے طریقہ عبادت کو بھی نہیں کیا. بھائی توجہ ہے، جو پرست اللہ سے اللہ مان رہا ہے تو پھر اللہ ناراض کیوں ہو گیا؟ بھائی وہ پرست تو مان رہا ہے نا کہ اللہ ہے. بتوں کو اللہ نہیں سمجھتا، انہیں تو سفارشی سمجھتا ہے اور ان کی پوجا اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے. تو یہ اللہ بت پرستوں پہ ناراض کیوں ہے؟ پروردگار یہ بت پرست اللہ سمجھتے ہیں اور ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں سفارشی کے طور پر. تو ناراض کیوں ہے؟ تمہاری بات تو اتنی تھی کہ بت پرستوں نے اپنے لیے ایک طریقہ عبادت معین کیا. ہوگا بت پرستوں نے اپنے لیے ایک طریقہ عبادت معین کیا تو اللہ اتنا ناراض ہوا کہ کہا ہم نے قیامت کے جہنم میں رکھے ہوئے ہیں. تو طریقہ عبادت معین کرنے پر تو اتنا ناراض ہو جائے اور اگر کوئی حاضر معین کر کے بیٹھ جائے. کوئی رہنما معین اسلام کا رہنما معین کر کے بیٹھ جائے تو کتنا ناراض ہوگا. کہا کہ نہیں، اگر عبادتیں ہمارے رسول کے رشتے سے آگے بڑھ رہی ہیں تو پھر فضیلتیں بھی ہمارے رسول ہی کے رشتے سے آگے بڑھیں گی. بھائی دین میں مرکز عبادت محمد کے ساتھ اور دین میں مرکز فضیلت محمد کے ساتھ. اب دیکھیں بات بڑھ رہی ہے اور اب کے فکر معین ہے. ازواج رسول محترم کیوں ہے؟ مکے میں اور مدینے میں بہت سی عورتیں تھیں. یہ ازواج رسول امہات المومنین کیوں کہلاتی ہیں؟ اس لیے کہ رسول کی ازواج مطہرات ہیں، رسول کے رشتے سے. یہی ہے نا. مدینہ محترم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قبر محترم رسول وہاں پائی جاتی ہے. یہی ہے نا. مکہ محترم کیوں ہے؟ اس لیے کہ محمد نے جس گھر کے آگے اپنی پریشانی دے گی تو گھر مکے میں پایا جاتا ہے. اصحاب محترم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اصحاب رسول ہے. بھائی دیکھیے میرے جملے کو غور کرتے جائیے گا کہ ساری شرف اور ساری فضیلتیں رسول کے رشتے سے مل رہی ہیں. اصحاب رسول ہیں اس لیے محترم ہے، ورنہ اسی مکے میں اصحاب الفیل بھی تو تھے. علم طرح کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، اس پہ عذاب آ گئے یا نہیں؟ تو اصحاب اس لیے محترم کہ رسول کے صحابی ہیں. ازواج اس لیے محترم کہ رسول کے ازواج ہیں. مدینہ اس لیے محترم کہ رسول اس کی سرزمین میں آرام فرما رہے ہیں. مکہ اس لیے محترم کہ رسول نے اپنی پوری زندگی اس مکے کے خانے کعبہ کی طرف اپنی پریشانی دے گی. تو جتنے شرف ہے، جتنی فضیلتیں ہیں، جتنے معیار ہے وہ رسول کے حصے سے ملے. تو صاحب کچھ باتیں ہو گئی، کچھ بات آگے ہوئی. اگر بات آگے ہو گئی ہو تو آپ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دیں کہ بھائی تنہا یہ کام رسول کا نہیں ہے. جتنے بھی انبیاء مرسلین گزرے ان سارے انبیاء مرسلین کی امتوں میں جو فضیلتیں ملی، جو شرف ملے، جو درجات عطا ہوئے، جو معیار عطا ہوئے تو انبیاء ہی کے رشتے تھے. اب اگر میں اپنی زبان سے جملہ کہہ دوں تو لوگ کہیں گے کہ کہاں تو کھا کے لایا، لیکن قرآن کہتا ہے اور عجیب شان سے کہتا ہے. سلیمان بھائی دیکھیے گا شرف مل رہا ہے. سلیمان بادشاہ ہے نا اور نبی بھی ہے، پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے لشکر کو لیے ہوئے وادی نمل سے گزر رہے ہیں. اب ابھی تک قرآن ہے، اس کے آگے تسلسل انبیاء آج غور کروں آپ کی خدمت میں. پورے جاہ و جلال کے ساتھ سلیمان اپنے پورے لشکر کو لیے ہوئے وادی نمل سے گزر رہے ہیں. وادی میدان نمل چوٹیوں کے وادی سے گزر رہے ہیں. پرندوں کا سایہ ہے،
ایک مرتبہ ایک چونٹی نے کہا، کس سالت نملتن، ایک چونٹی نے کہا بھائی اگر میں قصۃ الانبیاء سناتا تو میرے سننے والے سوچتے کہ خدا معلوم کس نے گڑبڑی ہوگی ہے داستان. ایک چونٹی نے کہا. لیکن یہ تو قرآن ہے نا، ایک ایک لفظ پر وہی الہی کی مہر لگی ہوئی ہے. اس حالت نملتن، ایک چونٹی نے کہا، جس سے کہا چونٹیوں سے. اب دو باتیں طے ہو گئی، چونٹی کہہ سکتی ہے، چونٹی سو سکتی ہے. قوت گویائی بھی ہے، قوت سماج بھی ہے. اچھا تو کیا کہا؟ یا ایھا النمل، یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم. چونٹیوں دیکھو اپنے اپنے دلوں میں اور اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا گزر جائے. وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہ ہو. کچھ بات واضح ہو رہی ہے. چونٹی انسان کے شعور پہ بحث کر رہی ہے. اب اللہ کس مخلوق کو کیسا بنا دے کچھ نہیں معلوم. اللہ کس مخلوق کو کیسا بنائے کچھ نہیں معلوم. اور اللہ کس مخلوق کو کیسا اسلام دے دے کچھ نہیں معلوم. یہ بھی ایک درجہ ہے نا اسلام کا. اور وہ چونٹی جو دوسری چونٹوں سے کریے کہ بلوں میں چلی جاؤ، وہ ان کی رہنمائی کے فریضے کو انجام دے رہی ہے. اب دور ہے وہ چونٹی جو نصیحت کر رہی ہے. تو جاؤ اپنے بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچھ چلتی ہوئی لگ جائے. بہت دور ہے سلیمان. ہوا پر بھی تو تصرف ہے نا. یہ نبی وہ نبی ہے جو ہواؤں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. چونٹی کی آواز ہوا نے بوجھ ہمایوں نے سلیمانی تک پہنچائی. اتنا کنٹرول تو ہے سلیمان کے پاس کہ چونٹی وہاں بولے اور سلیمان کے کان میں یہاں آواز آئے. بھائی جیسے ہی چونٹی کی آواز سلیمان کے کان میں آئی، قرآن کہتا ہے مرتبہ سمجھ آئے گا، پہلے مسکرائے پھر ہنسی ہے. یعنی عجیب تبسم، مسکرانا، زید ہنسنا. سلیمان پہلے مسکرائے پھر ہنس دیے. بھائی جو آج مطلوب ہے بندے پر، بھائی اس میں حاضرے کی کون سی بات تھی؟ ایک دردمند چونٹی اپنی برادری سے یہ کہہ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان بے شعوری میں تمہیں کچلتے ہوئے گزر جائے. تو کہا ہنسنے کا یہی مقام ہے کہ جو نبوت پر بے شعوری کا الزام لگائے تو جانور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. جو نبوت پر بے شعوری کا الزام لگائے، کیا وہ ہنسنے کے قابل نہیں ہوگا، رونے کے قابل ہوگا؟ ہنسیے. یہاں تک ہے قرآن، یہاں تک ہے قرآن. اور اب اس کے آگے قصۃ الانبیاء. اب یہ قرآن نہیں ہے. ایک مرتبہ چین کو حکم دیا وہ جو چونٹی نملتن، یہ چونٹی اور چونٹے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ جو چونٹی بول رہی تھی اگر جو ڈر تھا چونٹا، اسے کہا مجھے میرے پاس آؤ. وہ چونٹا لایا گیا. اللہ ہو کے سکتے ہیں جو وہ نبی ہے جسے ہم پرندوں کی بولیاں سکھلا چکے ہیں. اچھا چونٹا سردار رہا ہوگا، پرندوں میں شامل ہو گیا. اب گفتگو ہو رہی ہے سلیمان کو چھوٹے میں. اچھی منزل ہے. اور قرآن یہ قصۃ الانبیاء ہے. کہا کہ ادھر لاؤ، جن اسے اٹھا کے لائے. اب چھوٹا سا چھوٹا ہے اپنی ہتھیلی پہ لے لیا. کہا چلیے مزہ کہ تو یہ سمجھے کہ میں تجھے کچلتا ہوا گزر جاؤں گا. کہا یا نبی اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ کے متعلق سوچوں، لیکن آپ کے ساتھیوں کی ضمانت کیسے لے لیتا.
जानवर का शऊर है कि नबूवत तो महफूज अली खता है, लेकिन वो जो साथ में उनका क्या भरोसा? मुमकिन है वो कुछ चलते हुए गुजर जाए। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बात बदल दी, अब हथेली पे है ना, सुलेमान की हथेली पे छूटा है, कहा कि तू बड़ी इल्मी बातें कर रहा है। भाई ये क़िस्सतुल अंबिया है, कुरान नहीं है। और आप जानते हैं कि मैं क़िस्सतुल अंबिया को बहुत कम कोट करता हूँ। क़िस्सतुल अंबिया नाम की बहुत किताबें लिखी गई जिसमें अंबिया के किस्से, उनमें से एक को हवाले के तौर पर पेश कर रहा हूँ। और जिस क़िस्सतुल अंबिया को भी आप उठाएंगे उसमें ये वाक़या जरूर मिलेगा जो अर्ज करने जा रहा हूँ। अब हथेली पर सुलेमान की हथेली पे छूटा है, कहा कि बहुत बुखार हो गया, बहुत पढ़ा लिखा है। कहा कि या नबी अल्लाह, बरसों गुजर गए पढ़े लिखों की सोबत में बैठते हुए, ऐसा ना तो पढ़े लिखों की सोबत में बैठा, वो तभी हुआ, मुझे फायदा हुआ। भाई समझवार से ऐसा उसने इस्तेफादा किया। कहा अच्छा इतना बता दे कि तू अपनी कौम का सरदार, अब वो अपनी कौम का सरदार है, वरना हुक्म न देता झूठों को और ऊंचों को, और मैं अपनी कौम का सरदार, तू अफजल है या मैं अफजल हूँ? अब नब्बत ढूंढा गई। अब ये उलुल अज़मियत तो नहीं है ना, हज़रत सुलेमान उलुल अज़्म नहीं है, खातमुन नबी नहीं है, बस नबी है, बादशाह भी है, मिजाज में बादशाह भी है, नब्बत भी है। अब नब्बत ढूंढा गई, कहा कि तू भी सरदार है, मैं भी अपनी कौम का सरदार हूँ, बाकी इतना बता दे कि तू अफजल या मैं अफजल। कहा जान के अमान है, कहा भैया नबी अल्लाह जान की मुझे अमान देंगे, कहा कहाँ की जान के अमान दे दी, कहा या नबी अल्लाह इन सब तो मैं अफजल हूँ, इसलिए कि आपके पाँव जमीन पर है, मेरे पाँव रस्ते नबूवत पर है। यही तो लाना चाह रहा था कि अगर फजीलत मिली तो नबूवत के वास्ते से मिली, कि आपके पाँव जमीन पर है और मेरे पाँव भक्ति सही सोच रस्ते नबूवत पर है, एक नबी के हाथ से, तो इस वक्त मैं अफजल हूँ। बड़े खुश हुए क़िस्सतुल अंबिया लिखने वाले और क़िस्सतुल अंबिया लिखने वाले मुसन्निफ ने बड़ी खुशी का इज़हार किया कि कितना समझदार टूटा था कि उसने अपनी अफजलियत में दलील कायम कर दी कि मैं दस्ते नबूवत पे कहा तो टूटेगा, दस्ते नबूवत पे होना तो नजर आ गया और अली का दो जन मोहब्बत होने वाला नहीं है। कुछ बात वाजे हुई भाई। अब यही से सिलसिला फिक्र और आगे गया। मैदान में चूंकि नबूवत के साथ बादशाह की झुंझलाहट आ गई थी, तो अब झुंझलाहट भी बर्दाश्त न हुई, ऐसा जवाब दिलवा दिया चूंकि थे कि क़यामत तक एक सनद बन जाए। अब बहुत समझ रखिएगा, अब मैदान में बादशाह आई भाई, खुदा की कसम वो जो अल्लाह है ना, इस्लाम का अल्लाह, और जिसका तारुफ मैं किसी तकरीरों में करवा रहा था, उस अल्लाह के मिजाज को देखिए। बड़ा ही पसंद नहीं है भाई, अगर बड़े हो तो मुनकसर मिजाज बन जाओ। जैसे फलदार करा रुक जाता है, अगर बड़े हो मुनकसर मिजाज बनो, और अगर बड़े होकर पढ़ाई दिखाई तो फिर किसी न किसी मकाम पर चेक बिठा देंगे, चेक बिठाएंगे। अब सुलेमान से बड़ा कौन होगा? सुलेमान से बड़ा? रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी li अहदिन मिन बादी, परवरदिगार मुझे ऐसी हुकूमत दे दे कि मेरे बाद किसी को मिले ही नहीं। यही छोटी दुआ नहीं है। रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी li अहदिन मिन बादी, ऐसी हुकूमत और ऐसा इख्तियार मुझे दे दे कि मेरे बाद वो इख्तियार और हुकूमत किसी और को न मिले। जवाब दिया परवरदिगार ने, हाज़ा अताउना, जाओ सुलेमान तुमने एक चीज मांगी है ना, हमारे नबी हो, हमने अता कर दी। हाज़ा अताउना, हमने अता कर दी। फमनुन चाहे तो लुटा दो। अब उसकी निगाह में तो उसकी हैसियत नहीं है ना, अब तुमने इतना बड़ा इख्तियार मांगा है वो हमने दे दिया। फमनुन, आओ लुटा दो पूरी दुनिया में, आओ हमसे, और चाहो अपने पास रखे रहो बगैर हिसाब। अब हम तुमसे हिसाब नहीं मांगेंगे। तो जो शय अता हो जाए उसका हिसाब नहीं मांगा जाता। अब जो शय अता हो जाए, हाज़ा अताउना फमनुन, और हमसे बगैर हिसाब हमने तुम्हें हुकूमत अता कर दी। अब चाहे लुटा दो चाहे रखे रहो, हम तुमसे हिसाब नहीं मांगेंगे। जो चीज अता हो जाए उसका हिसाब नहीं मांगा जाता,
چاہے وہ رکھے چاہے کسی کو دے دے تو عالم تو عطا ہوا. اب چاہے علی جعفر تیار کے پوتے کو دے یا اپنے بیٹے عباس کو دے ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. سلیمان ہم نے تمہیں حکومت عطا کر دی. اب وہ حکومت ملی ایسی تو دنیا میں اب کسی کو ملنے والی ہی نہیں ہے. جنات دینے لگی دن اطاعت کرتے ہیں. اب وہ جتنی بھی قسموں بھوت پری دیو وہ سب ایک لفظ میں آگے دن اطاعت کرتے ہیں. ہوا سلیمان کی اطاعت کرتی ہے. پرندے وہ اطاعت کرتے ہیں. چوپائے سلیمان کی اطاعت کرتے ہیں. درندے سلیمان کی اطاعت میں ہے. یہ پرندے رکھیے انسان تو ہے ہی سلیمان کی اطاعت میں. کہا ایک محل تیار کرو. اب اس محل کا رکھا اپنے قرآن میں. اب قصص الانبیاء نہیں ہے پھر قرآن اور پھر اس کے بعد قصص الانبیاء کا جملہ. محل تیار کرو. ایک عالی شان محل تیار ہوا. قرآن نے بہت تعریف لکھی ہے اس محل کی. جب عالی شان محل تیار ہو چکا ایک مرتبہ سلیمان نے بڑے جاؤ جلال میں کہا کہ آج میں اس محل کی بلندی کے آخری حجرے میں جا کر اپنے حدود مملکت کو دیکھنا چاہتا ہوں. اپنے حدود مملکت کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور خبردار آج کوئی محل میں داخل نہ ہو. آج کوئی محل میں داخل نہ ہو یہ کہہ کے چلے تھے سلیمان. بھائی دیکھیے میں بھی اب کر رہا تھا نا کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم کو ہم رکھو. اسی کا نام اسلام ہے. جملے میں جلال تو آ گیا کہ آج کوئی میرے محل میں داخل نہ ہو. اب سلیمان گئے بلند ہوئے آخری منزل پہ پہنچے. اس حجرے میں گئے جہاں سے ان کو حدود مملکت دیکھنے تھے. ابھی دیکھنے میں مشغول بھی نہیں ہوئے تھے کہ اتنے میں ریشم دیوا کے جو پردے لگے ہوئے تھے نا ان میں سرسراہٹ پیدا ہوئی. بھائی مطلب پردے کو چیک کرتا ہوا ایک شخص سامنے آیا. کہا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ کوئی نہ آئے. کہا میں اسی لیے تو آیا. کہا ہم نے تو کہا تھا کہ کوئی نہ آئے. کہا میں اسی لیے آیا ہوں کہ تم نے کہہ دیا تھا کہ کوئی نہ آئے. تم نے کہہ دیا تھا کہ یہاں کوئی نہ آئے. خدا نے مجھے حکم دیا کہ تم جاؤ. اس لیے کہ تمہاری حکومت جنوں پر ہے, انسانوں پر ہے, درندوں پر ہے, فرشتوں پہ تمہاری حکومت نہیں ہے. اچھا تو تو فرشتہ ہے, تو فرشتہ ہے. کہا کہ ہاں فرشتہ ہوں اور موت کا فرشتہ ہوں. اور سنو سلیمان اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں جہاں چاہوں چلا جاؤں. مجھے کوئی روک نہیں سکتا. اپنے بڑا جملہ نکل گیا فرشتے کے منہ سے. ایک بڑا جملہ نکلا سلیمان کی زبان سے کہ میرے محل میں کوئی داخل نہ ہونے پائے. ملک الموت داخل ہو گیا. اور اب ملک الموت کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ میں جہاں چاہوں داخل ہو جاؤں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. کہا ملک الموت میری زبان سے بڑا جملہ نکلا جب تو صحیح کہ تجھے فاطمہ کے دروازے پر لے جا کے رکوا لوں. بات تمام ہو گئی نا. جب تو صحیح کہ تجھے فاطمہ کے دروازے پہ رکوا دوں اور اجازت کے بغیر اندر نہ جانے دوں. ملک الموت فاطمہ حجرے کے باہر کھڑا ہے. فاطمہ حجرے کے اندر ہے اور وہ اجازت مانگ رہا ہے. اگر بیوی اجازت نہ دے تو ہمت ہے ملک الموت کی داخل ہو جائے. بھائی اب حجرے سجادہ سمجھ میں آیا. اب سمجھ میں آیا کہ حجرے سجادہ کیا ہے. موت حجرے سجادہ سے باہر ہے, زندگی حجرے سجادہ میں ہے. اس جملے کو محسوس کر لیں, یعنی موت کو جب تک اجازت نہیں ملے گی وہ حجرے سجادہ میں داخل ہو نہیں سکتی. تو اب ساری دنیا کی موت ہے حجرے سجادہ کے باہر, اور ساری دنیا کی زندگی ہے نا حجرے سجادہ کے اندر. تو اب اگر پیغمبر یہ کہہ دے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ تو تعجب کیا ہے. بس گفتگو کو اسی منزل پر لا کر روکنا تھا. موت حجرے سجدہ کے باہر ہے. اجازت ملی تو ملک الموت حجرے میں داخل ہوا. بھائی فرشتوں کے ساتھ آل محمد کا کتاب یہی رہا ہے.
اب کیا مسائل تک جانے کے لیے مجھے کسی فرشتے کے واقعے کو پیش کرنا ہے؟ ہٹ جاؤ جبرائیل، ہٹ جاؤ جبرائیل، یہ وقت آسمان کا ہے، یہ وقت امتحان کا ہے۔ وہاں ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے، یہاں جبریل اپنے پیروں سے حسین کو سایہ فراہم کر رہا ہے۔ نہ اس کی مدد چاہیے نہ اس کی مدد چاہیے۔ بھائی میری مدد کرنے کے لیے کیا زہیر ابن قیس کم ہے؟ کیا مسلم ابن اور حجر اسدی کم ہے؟ کیا میرا آنے والا مہمان حور کم ہے تو ان کی مدد لو؟ بڑا ناز تھا میرے مولا حسین ابن علی کو اپنے صحابہ پر، تبھی آ گئی آخری بندے پر۔ بھائی میں فرشتوں سے مدد کیوں لوں؟ میرے ساتھی، میرے جانے سار، میرے چاہنے والے، میرے دوست، بچپن کے ساتھی میرے ساتھ ہیں۔ صبح ہوئی، ایک ساتھ آشور کی صبح ہوئی، جیسے ہی آشور کی صبح ہوئی میرے سارے ساتھ نے کمان نے تیر کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا کہ لشکر والوں گواہ رہنا، پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں اور جدید کے دربار میں جا کر اس بات کی گواہی دینا تاکہ مجھے پہلا انعام جلدی سے مل سکے۔ اب ہر ایک کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ پچھلے ساتھ کے تیر کے ساتھ ہم بھی تیر پھینکیں تاکہ ہمیں بھی عزیز کے دربار سے انعام ملے۔ تو ایک تیر چلا پچھلے ساتھ کا اور 4000 تیر چلے تیر اندازوں سے۔ جب تیر چلے تو زہیر خین نے حبیب کے مناظر کو آواز دی اور کہا حبیب کو وقت آ گیا جس کے لیے ہم تم دونوں زندہ ہیں۔ ابو سلام سیداوی نے مسلم ابن اوفجہ ازنی کو آواز دی کہ ہم اگرچہ بوڑھے ہیں لیکن یہ وقت ہے مولا کی نصرت کا، گھوڑے جمع کرو، گھوڑے جمع کرو۔ کہا گھوڑے جمع کر کے کیا کرو گے؟ یہ کہ دوسرے سے کہا انہیں جمع کرو۔ کہا کیا کرو گے گھوڑے جمع کر کے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اگر ایک تیر بھی خیال حسینی تک پہنچ گیا تو ہم منہ دکھانے کے قابل بھی رہیں گے۔ فوج حسینی میں گھوڑے کم تھے، گھوڑے لائے گئے، انہیں خیام حسینی کے سامنے جوڑ کر کھڑا کیا گیا، کرمسیوں سے کرمسیاں ملا دی گئی کہ اگر تیر آئے تو ان گھوڑوں پہ پڑے، خیموں تک نہ جائے۔ اب چاہیے گھوڑوں کے درمیان میں جگہ تھی نا، جگہ تھی، بھائی ان جگہوں کو پھول کیسے کیا جائے؟ تو یہی بوڑھے ابو سلام سیداوی، زہیر خین، شہید، مسلم ابن اوفجہ، حبیب ابن بلائی، یہ سارے ان خلاؤں میں بیٹھ گئے۔ اصحاب حسین سمجھ نہیں آئے، ان خلاؤں میں بیٹھ گئے۔ ایک منزل آئی، آپ کو میں نے رحمت دی، ایک منزل آئی جب تیر انداز تیر پھینک کر تھک چکے اور تیر بارانی بند ہوئی، جیسے ہی تیر بارانی بند ہوئی کہا بھائی بات ذرا میرے قریب کو آنا۔ اب بات قریب آئے، کہا بھیا چلو چل کے دیکھے کہ ساتھیوں میں سے کون زندہ ہے کون گزر گیا۔ حسین ایک ساتھی کی طرف جا رہے تھے، ایک ساتھی کے راستے کی طرف جا رہے تھے کہ اتنے میں حسین کے کان میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ اب جو ملک دیکھا تو دیکھا کہ ایک سیاہپوش کنیز ہے جو کسی کے سر کو اپنے کانوں پر رکھے ہوئے ہے اور پھوٹ کر رو رہی ہے۔ کہا ابا کی عورت کون ہے اور یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا مولا نہیں معلوم، یہ مسلم ابن اوفجہ ازنی کی کنیز ہے جو ان کے لاجے میں بہن کر رہی ہے۔ رونے لگے، کہا میرا مسلم مر گیا، کیا میرا مسلم مر گیا؟ کہا نہیں ابھی کام باقی ہے، کہا قریب پہنچاؤ۔ قریب ہٹی، حسین آئے، مسلم کے سر کو حسین نے اپنے دانوں پہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کی، اپنے ہاتھوں سے خون صاف کیا۔ حبیب آ کے کھڑے ہو گئے، زخمی تھے لیکن زندہ تھے،
ابو سمامہ آگے کھڑے ہو گئے، زخمی تھے لیکن زندہ تھے. ابھی کچھ سانس ہے مسلم میں، ابھی کچھ سانس ہے. کہا مسلم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا مولا آپ کی خدمت ادا کر کے جا رہا ہوں. بھائی دو دونوں کی ضرورت ہے. مولا آپ کی خدمت کو ادا کر کے جا رہا ہوں. کتنے میں حبیب پڑے. کہا مسلم تمہارے خیمے میں تمہاری بیوی بھی، تمہارے چھوٹا سا بچہ بھی. اب ظاہر ہے کہ تم مر جاؤ گے، ان کے لیے کوئی وصیت کر دو، اپنی بیوی کے لیے اپنے بچے کے لیے کوئی وصیت کر دو. جانتے کیا تھا؟ ایک مرتبہ مسلم نے خون بھری آنکھیں کھولی اور کہا سنو ابھی سنو، بیوی اور بچے کے لیے تو کوئی وصیت نہیں ہے. وہ اما اسی کا حال ہے مظلوم، میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا. میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا. یہ کہا اور مسلم کھڑا کر گئے. اب مسلم کی میت حسین کے سرانے حسین کے پاس ہے، مسلم کا سر حسین کے دانوں پہ، حسین کے گرم گرم آنسو مسلم کے اٹھاؤں پہ گر رہے. آپ نے گریا کیا، تقریر تمام ہو چکی. اب مجھے اجازت ہے کہ میں واقعے کو مکمل کر دوں. مسلم مر چکے، مسلم کا سر حسین کے دانوں پہ اور حسین کے آنسو مسلم کے اٹھاؤں پہ گر رہے. حسین کے اصحاب کھڑے ہوئے. اتنے میں حسین کی نگاہ نے ایک منظر دیکھا کہ سامنے جو اصحاب کے خیمے ہیں ان خیموں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا اور نکل کر خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا. ایک لمبی سی تلوار اس کے کمر میں لگ رہی تھی. بھائی پوری طرح محسوس کریں، جملے کو جملہ کرو، پوری طرح محسوس کریں. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خیمے کے اس طرف کوئی ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. خیمے کے اس طرف سامنے کو بچہ ہے اور اس کے کمر میں ایک لمبی تلوار حمایت ہے اور خیمے کے اس طرف اندر کوئی ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. ایک مرتبہ بچے نے اس نظر نہ آنے والے کو جھک کے سلام کیا، اور چلا مکن کی طرف. اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار زمین کا رد دیتی ہوئی آ رہی تھی. حسین گھبرا گئے، مسلم کا سر زمین میں رکھا، کھڑے ہوئے. یہ نماز کا بچہ ہے جو مسل میں آ رہا ہے. ساتھی جاؤ بچے کو لے کے آؤ. ساتھی دوڑے بچے کو بہت کریا حسین کی خدمت میں آئے. بھائی بہت سارے جو ہے حسین کی خدمت میں آئے. بچہ سامنے کھڑا ہوا حسین کے. کہا بیٹے کہاں جا رہا تھا؟ بیٹے کہاں جا رہا تھا؟ کہا مولا آپ کی نصرت کے لیے میدان میں جا رہا تھا. ایک مرتبہ حسین نے رو کے کہا کہ پروردگار آپ کو وقت آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ پر رحم کرنے لگے. آخری جملہ سنے، کہاں جا رہا تھا؟ آپ کے دشمنوں سے لڑنے جا رہا تھا. کہا کہ بابا جا اپنے خیمے میں واپس جا. کہا کہ میری مائی نے تو بھیجا ہے، اب میں کہنے واپس جاؤں. کہا اچھا اتنا بتا دے کہ تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ کہا مولا یہ جو لاشا پڑا ہے نا یہ میرے باپ کا لاشا ہے. کہا آپ کو تجھے مکان میں جانے نہیں دوں گا. بس یہ جملے کا بلند ہونا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا. ایک سیاہ روٹی تھی، یہ کہتی ہوئی باہر آئی کہ مولا تیرا بادیا